عنصر تھا. اس تربیت کے عنصر کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اختتام کے بعد، آپ کے وصال کے بعد صرف کتاب کافی نہیں تھی، بلکہ اس کتاب کے ساتھ نمونے عمل ایسی ہستیوں کی ضرورت تھی جو لوگوں کو اپنے پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے یہ بھی بتا سکیں کہ عمل میں مجھ میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بتا سکیں کہ جو نبی کا عمل تھا وہی میرا عمل ہے. یہ بھی بتا سکیں کہ جس طرح نبی پاک تھے میں بھی پاک ہوں. یہ بھی بتا سکیں کہ جس طرح سے نبی صادق تھے، امانت دار تھے، اسی طرح سے میں بھی صادق اور امانت دار ہوں. یہ بھی بتا سکے کہ جس طرح سے نبی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کے افکار کے حوالے سے میں بھی اسی کا ایک عملی نمونہ ہوں اور مجھ پر بھی کوئی کردار پر انگلی اٹھا نہیں سکتا. تو اب وہ شخصیات جن میں یہ کمالات متجلی ہوں اور ان شخصیات کے عمل سے یہ کردار منعکس ہو انسانوں کی طرف، وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ کیونکہ دین صرف نبی کریم کی اپنی حال حیات تک محدود تو نہیں ہے، دین نے آگے بڑھنا ہے. جب آگے بڑھنا ہے تو اس تربیت کے لیے ایک ایسے مربی، ایک ایسے معلم، ایک ایسی پاکیزہ شخصیت کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے جو نبی ہی کی طرح سے ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہو، اگرچہ نبوت کا منصب ان کے پاس ہو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے جن ہستیوں کا نام لے کر، ہاتھ تھام کر اور لوگوں کو متوجہ کر کے یہ حکم دیا کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے ساتھ ایک زندہ قرآن، ایک بولتے قرآن، ایک چلتے پھرتے قرآن کی ضرورت ہے. اور وہ چلتا پھرتا قرآن تم میں سے کوئی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تمہاری ابتدا اس طرح سے پاکیزہ نہیں ہے جس طرح سے میری ابتدا پاکیزہ ہے.